بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق کے علاوہ مخلوقات کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ اپنی مخلوقات کے حقوق کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں آگاہ فرمایا، اور سب سے اہم جو حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد کے بیان کیے ہیں۔ معتد علماء کرام اور متعدد اسلامی کتابوں میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہے وہ جب تک جس بندے کی طرف منسوب ہوں گے وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو اس وقت تک وہ حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ اسی طرح حقوق العباد میں شامل آتا ہے کہ ہم جب کسی کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ حجرات میں کہ تم میں سے کون پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ یہ ایک واقعہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ صرف زبان سے غیبت نہیں ہوتی بلکہ دل میں بھی کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، اس کو بھی غیبت کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، مجھے بھی اس کے بارے میں آج ہی پتہ چلا تو میں نے سوچا کہ میں یہ اپنے سامعین تک یہ بات پہنچاؤں کہ غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ دل میں کسی کے بارے میں بھی برا سوچا جائے، اس کو بھی غیبت کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا احمد بن محمد توسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشہور ولی حضرت سیدنا ابراہیم اجری علیہ رحمہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے استاد حضرت سیدنا ابراہیم آجوری کبیر علی رحمہ نے فرمایا کہ سردیوں کے دن تھے، میں مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ میرے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے 2 گدڑیاں اوڑھ رکھی تھیں۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید یہ ان میں سے ہے جو بھیک مانگتے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا۔ جب میں سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، مجھے بازو سے پکڑا اور اسی مسجد میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک شخص 2 گدڑیاں اوڑھے سو رہا ہے۔ جب اس کے چہرے سے گدڑی ہٹائی گئی تو میں حیران رہ گیا کہ یہ وہی شخص ہے جو میرے قریب سے گزرا تھا۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا اس کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں نے تو اس کی غیبت نہیں کی۔ کہا کیوں نہیں؟ تیرے نفس نے اس کی غیبت کی اور تو نے اس کو حقیر جانا اور اس سے ناخوش ہوا۔ حضرت سیدنا ابراہیم آجوری کبیر علی رحمہ فرماتے ہیں کہ پھر میری آنکھ کھل گئی، خوف کی وجہ سے مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں مسلسل 30 دن اسی مسجد کے دروازے پر بیٹھا رہا، فقط اس لیے کہ وہ شخص آئے اور میں اسے مل سکوں اور اس سے معافی مانگوں۔ میں 30 دن بیٹھا رہا، صرف فرض نماز کے لیے وہاں سے اٹھتا، میں دعا کرتا کہ دوبارہ وہ شخص مجھے نظر آ جائے تاکہ اس سے معافی مانگوں۔ 1 ماہ بعد وہ پر اسرار شخص اس حال میں نظر آئے کہ اس کے جسم پر پہلے کی طرح 2 گدڑیاں تھیں۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا، مجھے دیکھ کر وہ تیز تیز چلنے لگا، میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں اس کے قریب نہ پہنچ سکوں اور یہ مجھ سے دور چلا جائے، میں نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے رک جا، میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اے ابراہیم، کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو دل کے ذریعے مومنین کی غیبت کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم کبیر علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات سن کر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب افاقہ ہوا تو وہ شخص میرے سرانے کھڑا تھا۔ اس نے کہا کیا دوبارہ ایسا کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، اب کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا کہ میں دل کے ذریعے ہی کسی مومن کی غیبت کروں۔ میں پکی توبہ کرتا ہوں، پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ پر اسرار شخص میری نظر سے اوجھل ہو گیا اور دوبارہ کبھی نظر نہ آیا۔ حضرات محترم سامعین کرام، حقیقت ایسے ہی ہے کہ ہم جو غیبت کرتے ہیں عام روٹین میں بہت ہی زیادہ کرتے ہیں۔ ہمیں جب بھی موقع ملے کہ کسی کے بارے میں جو شخص ہمیں خاص کر پسند نہ ہو،
غیبت اسی کی ہوتی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہوتا، تو ہم دوسروں کے آگے اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کی جو ہے عیبوں کو اچھالتے ہیں۔ اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں اگر کہیں گے تو وہ بہتان ہوگا، اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو دل میں تو ہم بہت سارے لوگوں کی غیبت کر لیتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے بہت ہی معزز ہوتے ہیں، بظاہر ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور کوئی ایسا شخص آ جائے جس کو آپ پسند نہیں کرتے، تو فوراً دل میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ منحوس، یہ فلاں، یہ کہاں سے آ گیا ہے، اور ہم اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، بہت ہی خوش اخلاقی سے ملتے ہیں، لیکن دل میں ہم اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، نفس ہمیں اس کے بارے میں اور زیادہ الجھا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ دل سے غیبت ہو گئی مومنین کی، اور دوسرا اس کو منافقت بھی کہتے ہیں کہ منہ پر کچھ اور ہے اور دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یہ ایمان کے لیے بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی صورتحال سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والا بنائے، اور حقوق العباد صحیح معنوں میں ادا کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔